نوی ممبئی سے ہم نے انہیں مدعو کیا ہے. میں ان کا تعارف آگے آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ. رفیع الدین فقیہ بوائز ہائی اسکول ہر وقت سال بھر یہاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چل ہی رہی ہے. ہم نے 10ویں جماعت کے طلباء کو بیدار کرنے کی غرض سے آج کی اس ایکٹیویٹی کو ایک الگ ڈھنگ سے منعقد کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا نام ہی ہم نے زاد راہ رکھا ہوا ہے تاکہ جب آپ اس ادارے سے رخصت ہوں تو اپنے ساتھ کچھ لے کر جائیں. امتحان دینے کے لیے جب آپ کمرے جماعت میں بیٹھو تو آپ کے پاس آپ کے ذہن میں اسکول کی طرف سے دیا ہوا کوئی تحفہ ضرور موجود ہو. ہماری دینہ روایت رہی ہے کہ ہم کسی بھی کام کی شروعات تلاوت کلام پاک کے بغیر نہیں کرتے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس بابرکت بزم کا آغاز خداوند تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ کیا جائے, جس کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں ہمارے معلم دین مولانا ذاکر حسین کو کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا بابرکت آغاز کریں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكم. اور یہ دورانیہ اتنی جلدی اختتام پذیر ہوگا شاید آپ لوگوں نے بھی نہیں سوچا تھا. جب ہم پڑھا کرتے تھے تو جو پہلی جماعت سے لے کر جو 10ویں جماعت کا جو دور تھا وہ ہمارے زندگی کا سنہری دور تھا. یہ دور دوبارہ واپس نہیں آئے گا, نہ ہماری زندگی میں آیا ہے نہ آپ لوگوں کی زندگی میں آئے گا. لیکن جانا سب کو ہوتا ہے. ادھوری ملاقاتوں کے ساتھ, ٹوٹے سپنوں کے ساتھ, کسی کے دل آہزاری کے ساتھ, کسی کی بے قراری کے ساتھ, کسی کا یادوں کا بوجھ لیے ہوئے, کسی سے جدائی کا سوگ لیے ہوئے جانا تو سب کو ہوتا ہے. زندگی رک جانے کا نام نہیں ہے. کسی کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے, کسی منتظر ہونے کے لیے, کچھ رشتوں کے تقاضوں کا بھرم رکھنے کے لیے, تو کچھ ذمہ داریوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے جانا سب کو ہوتا ہے. لہذا آپ بھی اس ادارے سے جا رہے ہیں لیکن اپنے سنہرے مستقبل کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے جا رہے ہیں اور ہماری پوری دعائیں آپ سبھی کے ساتھ میں ہیں. آپ آج کے اس دن کو یادگار بنائیں لیکن ایک حد میں رہ کر بنائیں. اپنے اساتذہ کی عزت وقار قائم رکھتے ہوئے آج کے اس دن کو آپ کامیاب بنائیں. انشاءاللہ آپ آج ایک یادگار دن گزاریں گے, ایسا میں امید کرتا ہوں. دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں راہ راست سے آشکار کرایا اور اسی کے ساتھ ساتھ شاندار طریقے سے سجائے گئی اس الوداعی تقریب کی محفل کے لیے اس ادارے کے تمام لوگوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں.
جو ہمیں بڑے اعزاز و فخر کے ساتھ الوداع کر رہے ہیں۔ تمام اساتذہ اکرام نے محنت، لگن، فرض سے ہمیں تعلیم کی ابتدائی طے کروائی ہے، جو کہ ناقابل فخر عمل ہے، جس کے لیے میں ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ جس کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ کبھی سونے کے قلم آتے ہیں۔ محترم سامعین، ہمیں یہاں آج اس بات کی خوشی ہے کہ ہم نے جماعت پنجم سے لے کر دہم جماعت تک کا سفر بہت اچھے طریقے سے مکمل کیا، مگر آج ہم افسردہ بھی ہے کہ محنتی، ہمدرد، شفیق، قابل اور فرد شناس اساتذہ اکرام سے محروم ہو رہے ہیں اور اپنے ہم مکتب ساتھیوں سے بھی جدا ہو رہے ہیں۔ آنے جانے کا سلسلہ تو یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ ہمارے بعد ہمارے دوسرے ساتھی ہماری جگہ لینے کو تیار ہیں۔ وہی کارواں، وہی راستے، وہی زندگی، وہی مرحلے۔ وہی کارواں، وہی راستے، وہی زندگی، وہی مرحلے، مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں، کبھی ہم نہیں۔ ٹیچرز کی زندگی کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، کیونکہ الحمدللہ میرے امی ابو دونوں ٹیچر ہیں۔ میں رب کریم کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے رفیع الدین فقی بوائز ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کی توفیق دی، جو میرے والد صاحب کی اسکول ہے۔ یہاں کے تمام اساتذہ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے دوستوں سمیت یہ وعدہ کرتا ہوں کہ شاندار اور امتیازی کامیابی حاصل کر کے اسکول کا نام روشن کریں گے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ہم اس اسکول میں چند دنوں کے مہمان ہیں۔ اس اسکول میں گزارے ہوئے وقت میری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے، جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے تمام اساتذہ کرام ہمیشہ صحت مند و تندرست رہیں۔ In the world to create our path in life. Each of us has a dream now, and I thank my school to make us capable to achieve our goals till night. I take an opportunity on this farewell event to express my gratitude towards my teachers and my all friends. On behalf of my class, I thank our teachers for their kindness and loyalty, that we are ready to take our challenges in life with smile and courage on our face. We are assured that we will be successful in our life for the responsible citizen of the nation. I am also thankful for my parents who joined me in this school, where talented and hardworking teachers and amazing friends. Now, at this time, we have to say goodbye to each other. We all know it is hard to say, but if you want to successful in your life, then you should struggle alone. May Allah bless all of you with what you want in your life. Thank you for listening me, and here I end my speech. اللہ حافظ ورحمۃ اللہ۔ مجھے یاد ہے آج بھی وہ دن جب میں نے اس رفیع الدین فقی بوائز ہائی اسکول میں داخلہ لیا تھا۔ وہ سال 2018 کا سال تھا جب مجھے پنجو پلک میں داخلہ ملا۔ ان 6 برسوں میں میں نے کئی استاد دیکھے۔ میں سوچتا تھا کہ یہ استاد بہتر ہے، اگلے ہی پل مجھے دوسرے استاد کا خیال آتا، میرے ذہن میں آ جاتا تھا کہ وہ استاد بھی تو بہتر ہے۔ اس خیال میں میں اپنے 6 برسوں میں اپنے پسندیدہ استاد کا اندازہ بھی نہ لگا سکا۔ اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کے استاد کتنے قابل ہیں۔ کہ کئی استاد نے ہماری سرزنش کی۔ مجھے اس وقت یہ خیال آتا تھا کہ یہ استاد ہم پر اتنی سختی کیوں کرتے ہیں، پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ سب ہماری بہتری کے لیے ہی کرتے تھے۔ چند الفاظ میں اپنے دوستوں کے لیے بھی کہنا چاہوں گا۔ تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ جدا ہونا چاہتے ہیں اور عنقریب اپنا رخت سفر باندھنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اس اہم موقع پر مجھے دہم جماعت کی جانب سے اپنے تاثرات پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ اس کے لیے میں تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ تمام کی خدمت میں چند قلبی تاثرات اور بیتے دنوں کے چند احساسات و جذبات کو دہرانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ کچھ ایام اور شب و روز بسر کر لیتا ہے تو اس کو اس سے انسیت اور قلبی تعلق ہو جاتا ہے، اور جب جدائی اور مفارقت کی گھڑی آتی ہے
تو دل غمزدہ ہو جاتا ہے، آنکھیں اشکبار اور دل کی ترجمان ہو جاتی ہیں۔ اور اس عالم رنگ و بو کا یہی دستور رہا ہے کہ کسی کو کسی کی دائمی صحبت نصیب نہیں۔